نیوٹرل سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ واقعی نیوٹرل ہیں؟ پنجاب کے اندر 25 مئی کو ظلم کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے لگے تو وہاں سے کالیں آنا شروع ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں پیچھے سے بوٹ پڑا ہے۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور مجسٹریٹ صاحبہ آپ سن لیں، آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہنا ہے جناب عمران خان صاحب کا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شہباز گل کے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کے خلاف آج ملک بھر میں پی ٹی آئی کی ریلیز نکلی، احتجاج ہوا۔ خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر ریلی کی قیادت کی اور F9 پارک کے اندر خطاب کیا، لیکن آج کے خطاب میں خان صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ نیوٹرلز کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں، ان سے کچھ سوال کیے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ انفارمیشن عوام کے ساتھ شیئر کی ہے، اسلام آباد پولیس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ وہ ساری چیزیں اور آنے والے دنوں میں ہم کس طرف جا رہے ہیں وہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو کافی دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح چیزیں بڑھ رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں تصادم کی طرف۔ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک خوف کی فضا قائم کرنی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گزشتہ 2-3 روز سے، کہ یہ خوف کی فضا بنائی جا رہی ہے کہ کوئی بولے نہ۔ اور شہباز گل کے اوپر اس لیے مبینہ طور پہ تشدد کیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کو میسج جا سکے۔ خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ دیگر جو قائدین ہیں، جو جس قسم کی تقاریر کرتے رہے، فوج کے حوالے سے جس قسم کی وہ گفتگو کرتے رہے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے نام لیا شہباز شریف کا، پھر وہ انہوں نے کہا او سوری شہباز شریف تو بوٹ پالش ہے، میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی، مولانا صاحب کی، مریم بی بی کی، تو ان سب کے انہوں نے نام لیے، خواجہ آصف صاحب کا انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جس قسم کے بیانات دیتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جس قسم کے بیانات دیتے رہے، ان کے اوپر تو آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے۔ شہباز گل جو ہے کمزور آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس قسم کا جو بھی سلوک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد شرم کرو اور سن لو، تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہارے اوپر ہم مقدمات کریں گے۔ اور وہ جو مجسٹریٹ صاحبہ ہیں، وہ جو جج صاحبہ ہیں، ان کا بھی انہوں نے نام لیا، جنہوں نے دوبارہ ریمانڈ دیا تھا۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کی حالت کیا ہے، اس پہ تشدد ہوا اور اس کے باوجود ریمانڈ دیا گیا، تو ان کے خلاف بھی ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز خان صاحب نے کہا کہ اب آپ عوام کے سمندر کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں نیوٹرل سے پوچھتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں نیوٹرل سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھائی آپ واقعی نیوٹرلز ہیں؟ ایک بیرونی سازش ہوئی مبینہ طور پہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے، اس سارے چکر میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت چلی گئی، آپ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ نیوٹرل ہیں، لیکن اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے کیا اس میں آپ واقعی نیوٹرل ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد پولیس جو شہباز گل کے ساتھ کر رہی ہے، اسلام آباد پولیس کہتی ہے جناب ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو پیچھے سے بوٹ پڑا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے خان صاحب کا کہ پیچھے سے کہیں اور سے آرڈر آ رہے ہیں، کون آرڈر کر رہا ہے؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ واقعی نیوٹرل ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو جو لاہور میں ہوا، جس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے ان افسران کے خلاف کیس کرنے تھے جنہوں نے جو غلط حرکتیں کی یا خلاف قانون کوئی حرکت کی مبینہ طور پہ، تو ہم نے جب کیس کرنے تھے تو میرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے پنجاب میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہیں سے کال آ گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے تو کہیں اور سے کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ واقعی نیوٹرلز ہیں؟ تو کھل کے خان صاحب نے یہ باتیں کی کہ جناب کس طرح ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو حکومت ہے اس کو تسلیم کر لیں، ہمارے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اور جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بات نہ کرے، کوئی میڈیا کے اوپر بات نہ کرے، خوف کی فضا قائم کر کے یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرلز نے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ
عوام کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قانون کا مسئلہ ہے، یہ ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہیں، یا پھر آپ جو ان کے ہیں مخالفین، آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، خان صاحب ان کو کیا کہتے ہیں، چور بھی کہتے ہیں، ڈاکو بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، تو یا پھر آپ ان کے ساتھ ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئین قانون پاکستان عوام کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں. خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ جناب کوئی بھی اب عوامی سمندر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ میں کلیئر کٹ میسج دے رہا ہوں، کلیئر کٹ میسج دے رہا ہوں. خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تم لوگ خوف کی فضا قائم کرو گے اور عوام کو روک لو گے، اب چیزیں بہت آگے نکل گئیں. انہوں نے چنگیز خان کی اور ہلاکو خان کی بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب وہ ظلم کرتے تھے، علاقوں میں جاتے تھے، شہروں میں جاتے تھے، لوگوں کی گردنیں کاٹ کے وہ پوری ڈھیری بنا دیتے تھے تاکہ پیغام چلا جائے کہ یار یہ کتنے ظالم ہیں، اور آگے وہ جہاں پہ بھی جائیں گے کوئی ان کے آگے کھڑا نہیں ہوگا، سب سرنڈر کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اسی قسم کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے. یہ ایک طرح کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ان سے سوال نہ کرے، کوئی بھی ان سے پوچھے نہ. اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب ہم جو ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں سے اب واپسی نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہم آگے بڑھیں گے اب چیزیں مزید سختی کی طرف جائیں گی. جو شہباز گل کے ساتھ مبینہ طور پہ تشدد ہوا، اور میں نے اس کی تصویریں خود دیکھی ہیں، میں نے شہباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد کی تصاویر خود دیکھی ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، میں نے وہ خود تصاویر دیکھی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں، پتہ چلایا جائے کس نے کیا. اس لیے کہ اسلام آباد پولیس کہتی ہے جناب ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں پیچھے سے بھوٹ پڑا تھا، یہ خان صاحب بتا رہے ہیں، ان کی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہوں، پتہ چلے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے. اور اس لیے کہ تصاویر میں تو ضروری تو نہیں ہے کہ فائنل ایویڈنس، تصاویر میں تو فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی. تحقیقات ایسی نہ ہوں کہ آئی جی اسلام آباد صاحب خود کر رہے ہیں. آئی جی صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو تو خان صاحب نے واضح پیغام دیا کہ جو آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا آئین اور قانون کے مطابق. ایک اور چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب 25 مئی کو سامنے خواتین تھی، فیملیز تھیں، سب کو نظر آ رہا تھا، رینجرز کو بھی نظر آ رہا تھا، پھر بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی فیملیز کے اوپر. کیا رینجرز کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا پولیس کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہاں پہ اس طرح ظلم کیا گیا. اور لیکن جب اس کے بعد ہماری پنجاب میں حکومت آئی، ہم کارروائی کرنا چاہتے تھے تو پھر اس طرح کی کالز آنا شروع ہو گئی. اب یہ کالز کہاں سے آنا شروع ہو گئی، کس قسم کے سوالات اٹھائے. اب خان صاحب مزید کھل کے آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے آنے والے دنوں میں. اگر یہ چیزیں یہاں پہ رکی نہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دبا دیں گے اور یہ چیزیں یہاں پہ ختم ہو جائیں گی، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں مزید آگے بڑھیں گی، اور انلیس کہ ہم اس طرف جائیں، کسی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں، انتخابات کی طرف جائیں. اچھا، خان صاحب نے ایک اور بھی کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں، ان سب کے اوپر ہم مقدمے کریں گے. ان سب کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان سب کے اوپر ہم مقدمے کریں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کب مقدمے کریں گے. کل لیاقت باغ کے اندر انہوں نے جلسہ کرنا ہے، پنڈی کے اندر، کل وہاں پہ جلسہ ہوگا. لیکن آج جس طریقے سے پورے ملک میں لوگ نکلے، اسلام آباد میں جس طرح نکلے، دیکھا اپنے F9 پارک میں لوگ خان صاحب کی گاڑی کے آگے پیچھے جس طرح چمٹ رہے تھے، اور جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ فیملیز تھیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کا وہ بیانیہ کوئی مذہب کارڈ استعمال کر کے، کوئی یہ کارڈ استعمال کر کے، کوئی حب الوطنی کا کارڈ استعمال کر کے، غداری کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو کاؤنٹر کر لے گا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. جتنے آپ نے 3-4 دن میں بیانیے بنائے تھے نا، غداری کے، مذہب کارڈ کا، یہ وہ، خان صاحب ایک دفعہ باہر نکلے ہیں، 24 گھنٹے کے نوٹس پہ نکلے ہیں، وہاں پہ جس طریقے سے عوام آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. وہ سارے بیانیے خان صاحب نے ایسے کر کے واپس آپ کی جیب میں ڈال دیے. تو میرے خیال میں اس کا واحد حل یہی ہے کہ عوام کی رائے کے آگے کسی کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انتخابات کروائیں، میاں صاحب جیتے ہیں، زرداری صاحب جیتے ہیں، خان صاحب جیتے ہیں، اس طرف جانا چاہیے. اگر انتخابات کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو اسی طرح ملک کے اندر ایک طرح سے بحران رہے گا. لیکن موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جانا نہیں چاہتے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل بھی خان صاحب جلسے کے اندر کچھ اور باتیں کریں گے. ہر آنے والے جلسے کے ساتھ خان صاحب مزید آپ کو سخت باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو غصہ ہے نا، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ خان بگڑ گیا ہے، وہ جو شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے اور جا کے جو خان صاحب کو بتایا گیا نا، اس سے جو ہے نا وہ ایک دم سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جناب ان کا میٹر گھوم گیا. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے.
یہ ان کے الزامات ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری سائڈ کہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. حکومت یہ کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اس لیے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سراسر ایک سائیڈڈ سٹوری ہے, ہم نے شہباز گل کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا. انہوں نے آج کوئی فوٹیج وغیرہ بھی جاری کی. تو ضروری ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو, کس کے کہنے پہ ہوا, کیوں ہوا, اور اس پہ جو فواد چودھری کی جو اس کے اوپر ہے نا تجویز, وہ سب سے بہترین تجویز ہے. خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی اور شیریں مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف, ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے اور یہ جا کے شہباز گل سے مل لیں اور تحقیقات کر لیں تشدد کی. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تشدد کی تصاویر میں نے خود بھی دیکھی ہیں, لیکن میں یہاں پہ جج تو نہیں ہوں نا کہ میں فیصلہ دے دوں. تصاویر میں تو فوٹو شاپ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے. تو اس حوالے سے جب تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی. اینی وے خان صاحب نے آج کھل کے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, تیار ہو جائیں. فاسٹن جو سیٹ بیلٹس, آپ وہ کہتے ہیں نا اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں, حفاظتی بند باندھ لیں. آنے والے جلسوں میں دیکھیں آگے خان مزید جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور شہباز گل کا جو فون ڈھونڈا جا رہا ہے نا, وہ فون بھی اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس میں پتہ کرانا ہے کہ خان کی وہ ویڈیو تو نہیں ہے اس میں. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب کی ویڈیو شہباز گل کے فون میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ اس فون کے اندر خان صاحب کی ویڈیو نہیں ہے. خان صاحب کی ویڈیو کدھر ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا, لیکن جتنی میری ان لوگوں سے بات ہوئی, مختلف ان کے لیڈران سے, بڑی امپورٹنٹ سورسز سے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ ویڈیو ادھر نہیں ہے, یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ ہم فون کے اندر ویڈیو رکھیں گے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.